بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو درس ہے وہ پچھلے درس سے جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے ہفتہ میں جو درس ہوگا وہ بھی یعنی گزشتہ اور آج کے درس ہی سے جڑا ہوا رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے جو گزشتہ ہفتہ درس دیا تھا اس میں یہ بات بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی عدد کیا ہے، یہ ہمارا موضوع تھا، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کتنے ہیں۔ اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے نام کتنے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم اصل تعداد، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام بکثرت ہیں، بڑی مقدار میں ہیں۔ قرآن مجید کی 4 آیتیں اور کچھ احادیث مبارکہ سے، ایک صحیح مسلم کی حدیث عائشہ اور صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ ایک حدیث انس، اور ایک مسند احمد کی حدیث مبارکہ حدیث ابن مسعود، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور میں نے پڑھا تھا ان حدیثوں کو، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی جو تعداد ہے اس قدر زیادہ ہے کہ ایک تو کتنی ہے نہیں معلوم، لیکن ایک تو اتنی تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام بکثرت ہیں، بہت زیادہ ہیں، بے حد و حساب، اسے بندہ شمار میں لا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کو اس کا علم دیا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کل کتنے نام ہیں، لیکن اتنی تو بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج کے درس میں ایک بات کی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ عامت الناس میں ہم جب کسی کو پوچھتے ہیں، دیکھیے ہمارا بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم بھی پہلے ایسے ہی سمجھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم عطا کیا، تو عامت الناس کو جب پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کل کتنے نام ہیں تو یعنی نہایت تیزی سے جواب دے دیتے ہیں کہ 99 نام ہیں۔ دراصل ایک حدیث مبارکہ ہے جو بہت مشہور ہے اس موضوع پر، اسی بنیاد پر لوگ اللہ رب العالمین کے ناموں سے متعلق سمجھتے ہیں کہ 99، وہ کہ نام ہی 99 ہیں، اور یہ بات صرف عامت الناس کی نہیں ہے، کچھ اہل علم نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے اور بہت ہی غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام 99 ہی ہیں ایسا نہیں، نام کتنے ہیں وہ تو ہم کو نہیں معلوم، لیکن بہت زیادہ ہیں، بکثرت ہیں، اس پر تو ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ لیکن وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام کی بات کہی گئی ہے، اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ پہلے وہ حدیث مبارکہ معلوم کر لیں، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید اور دیگر جگہوں پر بھی ہے، کتاب التوحید میں حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء، معروف حدیث مبارکہ، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں گنا شمار کیا، انہیں یاد کیا اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث میں جو بات ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، اس حدیث کا معنی یہی ہے جو اہل علم شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، ان گنت ہیں، وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جتنے بھی اللہ کے نام مذکور ہیں ان میں سے کوئی 99 نام اسے گنتا ہے، شمار کرتا ہے، 1 2 3، جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم، الرزاق، الغفور، القہار، الواحد، ناموں کو گنتا ہے، پھر اس کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، کیا معنی ہے، العزیز تو اس کا کیا معنی ہے،
الحکیم تو اس کا کیا معنی ہے، الرحیم تو اس کا کیا معنی ہے، سب سمجھتا ہے، اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی طاقت ہے، تو دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان ناموں میں سے جو بے شمار ہیں، خود قرآن اور حدیث میں 100 سے زائد ہیں، قرآن اور حدیث میں خود 100 سے زائد اللہ کے نام ہیں، ان میں سے 99 ناموں کو کوئی گنتا ہے، گننا بھی ایک بات ہے، شمار کرنا 1 2 3 اور اسے یاد کرنا اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، یہ صورتحال ہو تو پھر دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بات ایسی ہوگی، ایک اور مرتبہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نام بہت زیادہ ہیں، بکثرت ہیں، اس پر تو ہماری گفتگو ہو چکی ہے، گزشتہ درس سن لیں جو ہمارے مشاہدین ہوں گے۔ جو آج کے درس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو 99 نام والی جو حدیث ہے، 99 عدد والی، نام والی نہیں، 99 عدد والی، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 9 پر 9 والی جو عدد ہے، وہ عدد کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بکثرت ہیں، ان میں سے جتنے نام قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ خود 100 سے زائد ہیں، ان ناموں میں سے کوئی 99 ناموں کو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو صحیح احادیث سے نام ثابت ہیں اللہ کے، کل ملا کر کے 100 سے زائد ہیں، ان میں سے کوئی 99 نام وہ یاد کرتا ہو، اس کو گنتا ہو، اس کو یاد کرتا ہو، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہو، تو اس کے لیے یہ اجر کی بات ہے کہ دخل الجنہ۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو اچھے انداز میں؟ یہی بات اہل علم نے کہی ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی، یہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شرعی علم کو جاننے کے لیے عربی زبان نہایت ضروری ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ عربی زبان کافی ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے، صرف عربی زبان آ جائے اور وہ آدمی شریعت کو سمجھ لے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ عربی زبان ایک بنیاد ہے، اور بھی علوم ہیں، ان علوم کو جانیں گے تو پھر شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، لیکن عربی زبان اسے آتی ہی نہیں ہے سرے سے، عربی زبان کو وہ سمجھا ہی نہیں ہے، وہ شریعت سمجھنا چاہے، ایک مسلمان عام طور پر جیسے ترجمہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، ایک عام دینی نقطۂ نظر سے وہ عمل کر لے سکتے ہیں، لیکن شریعت کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، اللہ کے رسول کو جو نازل کیا آپ پر، اور پوری دنیا کے مسائل کا جو حل ہے اس گہرائی کے لیے عربی زبان لازمی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتے کہ وہ بڑے عالم ہیں، بہت اچھے عالم دین ہیں، لیکن ایک نقشے کی عربی زبان نہیں آتی، تو ہوگی نا تضاد ہے، یہ ٹکراؤ ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں یہ نقطہ کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو درمیان میں لا کر؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، یہ اسلوب خود بتا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نام ہے، یہ اسلوب بتا رہا ہے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ یہ اسلوب خود بتا رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہیں جسے میں نے فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے رکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس صرف 1000 روپیہ ہی ہے، بتا ہوگی آپ کو؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے جما کے رکھا ہوں، حج کو جانا ہے مجھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہی ہیں۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی معنی ہے اس کا، ان للہ 99 اسما، اور آگے کی جو بات ہے من احصاها دخل الجنہ، وہ مستقل ایک جملہ نہیں ہے، یہ اس جملے کی صفت ہے، اسی جملے کا حصہ ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام کو کوئی یاد کر لے، 99 ہی نام ہے، یہ اس کا معنی مفہوم نہیں آتا، وہ اسلوب خود بتا رہا ہے۔ میں آپ کو اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک عالم دین ہے بہت قدیم، یہ امام خطابی سے مشہور ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، امام خطابی۔ یہ جو خطاب ہے نا، خطاب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب، ان کے ایک بھائی ہیں، زید نام ہے ان کا، زید، ماں دونوں کے الگ الگ لیکن باپ ایک ہی تھے ان کے، یعنی ایک شخص کے ایک بیوی سے یہ، ایک بیوی سے وہ۔ تو عمر بن الخطاب کے بھائی ہیں زید بن الخطاب، ان کی نسل سے ہی معروف عالم دین، 4 صدی ہجری کے، 388 ہجری سے وفات ہے ان کا، 380 پر 8، 4 صدی ہجری کے۔ ابو سلیمان کنیت ہے ان کی،
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی وہی ہے، ابو سلیمان. ان کا نام ہے الحمد. الحمد کہہ رہا ہوں، حمد نام ہے ان کا. ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراہیم الخطابی رحمہ اللہ. بہت غنیمت ہے، یعنی ان کا نام ہم تعلیمی دور سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ان کی کتابیں عطا کی ماشاءاللہ. ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کچھ 5 رسائل ہیں، ان کو اجزا کر دیا گیا ہے. 5 رسائل مہمہ. یہ جو 5 جو ہے یعنی رسائل ہیں ان کے، اس میں سے ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے شأن الدعاء. شأن الدعاء یعنی دعا کا مقام، مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی طاقت، اس سے متعلق بھی ایک رسالہ ہے. اور اس میں اللہ کے ناموں کو لے کر دعا کرنا ہے نا، تو پھر اس ضمن میں اس حدیث مبارکہ پر بحث کی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں کی شرح بھی کی انہوں نے، تاکہ ان ناموں سے اللہ سے کیسے دعا کریں معلوم کرانے کے لیے. تو یہ جو ان کے 5 رسائل ہیں بہت ہی اہم ہیں. اس میں سے ایک رسالہ وہ ہے جو ہے میں نے کہا کہ شأن الدعاء. اس میں آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، اس حدیث مبارکہ سے متعلق آپ نے لکھا، دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ فیہ اثبات هذه الاسماء المحصورة بهذا العدد. اس حدیث کے ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 ہی نام ہے، ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے. وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ مَا عَدَاهَا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا. لیکن اس اسلوب سے، اس حدیث کے اس اسلوب سے 99 سے زیادہ اللہ کے نام نہیں ہیں، اس کی نفی نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا، میرے پاس جو ہے ایک قلم ہے جو میں نے ان کے لیے تحفے کے لیے رکھا ہے. اس کا کیا معنی مفہوم ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے نا ان کے پاس، بیچارے کے پاس ابھی ایک ہی قلم ہے، وہ بھی تحفے میں چلا جا رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ معنی بالکل کوئی نہیں لیتا ہے. عربی زبان کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّخْصِيصُ بِالذِّكْرِ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِأَنَّهَا أَشْهَرُ الْأَسْمَاءِ وَأَبْيَنُهَا مَعَانِيَ وَأَظْهَرُهَا. اب اس کے بعد وہ آگے بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ بات ہے، یہ اسلوب میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان لزید 1000 درہم اعدها للصدقہ، کہ ایک شخص اس کے پاس 1000 درہم ہے، اعدها للصدقہ، اس نے صدقے کے لیے اس کو جمع کر رکھا ہے، اس کے لیے اس کے تیار کر کے اس کے لیے گن کے رکھا ہے اس کو. کیا یہ معنی ہے اس کا؟ اب اس کے پاس 1000 سے زیادہ 1 درہم بھی نہیں ہے. کسی کا یہ کہنا کہ ان لعمر 100 ثوب، عمر ایک شخص ہے، اس کے پاس 100 کپڑے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کسی کو دینے کے لیے اس نے رکھا ہے. اسلوب، اب مثالیں اور کیا دیں، واضح ہے بات. تو یہی اسلوب ہے اس میں. وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَكْثَرَ مِنْ 1000 دِرْهَمٍ وَلَا مِنَ الثِّيَابِ أَكْثَرَ مِنْ 100 ثَوْبٍ، وَإِنَّمَا دَلَالَتُهُ أَنَّ الَّذِي أَعَدَّهُ زَيْدٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ لِلصَّدَقَةِ 1000 درہم وَأَنَّ الَّذِي أَرْصَدَهُ عَمْرٌ مِنَ الثِّيَابِ لِلْخَلَعِ 100 ثَوْبٍ. بات یہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ریکارڈنگ ہو رہی، اس میں میں نے پوری عبارت پڑھ دی، ورنہ مفہوم وہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کے لیے بطور دلیل انہوں نے وہ حدیثیں پیش کی ہیں 1-2 جو میں نے گزشتہ درس میں ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ ایک پرانے عالم دین ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے. ایک اور بات جو امام نووی ہیں رحمہ اللہ، ان کی جو شرح ہے صحیح مسلم پر، اللہ تعالیٰ نے اس شرح کو بہت قبولیت عطا فرمائی. عالم اسلام میں جس طرح سے صحیح بخاری کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے فتح الباری کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کی بہت ساری شروعات ہیں، اس کی بات کی بھی شروعات ہیں، لیکن اس میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ترجمۃ الباب اور جو ہے سند سے متعلق وغیرہ جو بھی جس گہرائی سے ابن حجر نے کام کیا رحمہ اللہ، اس وجہ سے اللہ نے اسی وہ طاقت و قبولیت عطا کی. صحیح مسلم کے لیے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح المنہاج، شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، تو اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 8ویں کہہ رہا ہوں 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 676 ہجری سن وفات ہے امام نووی کا رحمہ اللہ، 7ویں صدی ہجری کے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں غور طلب بات ہے،
واتفق العلماء، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 2677 صحیح مسلم کی. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ واتفق العلماء على ان هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه انه ليس له اسماء غير هذه 99، وانما مقصود الحديث ان هذه 99 من احصاها دخل الجنة، فالمراد الاخبار عن دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء. امام نووی نے کہا رحمہ اللہ کہ اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر، متفق علیہ بات ہے. مطلب اگر کسی نے اس اتفاق سے خروج کیا ہے تو گویا کہ وہ ایک شاذ قول ہے، ورنہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام 99 سے زیادہ ہیں. اس حدیث میں اس بات کی خبر نہیں دی جا رہی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کو کوئی یاد کر لے تو اس کے لیے جنت. 99 نام، یہ خبر نہیں دی جا رہی ہے. 99 ناموں کو یاد کرنا، اس کا معنی مفہوم جاننا، اسے اور اس کو جو ہے مطلب وہ اس عمل پر جنت کی بات ہے، اس کی خبر ہے. نقطہ واضح ہو گیا. یعنی جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہیں، میں کسی کو دینے کے لیے رکھا ہوں، اس میں کس بات کی خبر ہے؟ بات 1000 روپے کے حصر کی نہیں ہے کہ صرف 1000 روپیہ ہے، بلکہ 1000 روپے ہم کسی کو دینے کے لیے رکھے ہیں، اس کی خبر ہے. تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام ان للہ 99 اسما، اس کی خبر نہیں ہے کہ 99 ہی نام ہے، یہ ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، یہ اصل مقصود ہے، اس بات کی خبر دی جا رہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس بات کو بہت پہلا کے لکھا ہے اور کئی جگہوں پر لکھا ہے اور اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے. مجموع الفتاوی تو ان کی کتاب نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یعنی ان کی کتاب سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے مجموع الفتاوی. اب مجھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسے کتاب لکھی نا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، جیسے آپ کی کتاب ہے کوئی بھی کتاب الاستقامہ، کتاب النبوات، اور کوئی کتاب العقیدۃ الواسطیہ، اور کوئی کتاب جی اور کوئی کتاب. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی متعدد کتابیں ہیں، دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں. تو مجموع الفتاوی یہ جو 37 جلدوں میں کتاب ہے ان کا تحریر کردہ نہیں ہے، فتاوی انہی کی ہیں، لیکن اس کو عفواً میں نے تحریر کردہ کہہ دیا، تو پورا انہی کی تحریر ہے، یعنی جمع انہوں نے نہیں کیا ہے. شیخ عبد الرحمن ابن قاسم جو 1970 میں انتقال ہوا ان کا، انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، تقریباً کافی زمانہ لگا کر کے، لمبی مدت یہاں سے وہاں سبحان اللہ گھوم کر کے میں نے ان کی زندگی پر مستقل پروگرام کیا، الحمدللہ درس دیا میں نے ان کی شخصیت پر، جو مجموع الفتاوی کا جنہوں نے جمع کیا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیکھیے اس بات کو کئی جگہوں پر لکھا ہے. آپ نے ایک جگہ پر لکھا، یہ جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 381 کہ فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ 99، کہ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام 99 کے عدد سے زیادہ ہیں، 99 سے زیادہ ہیں. اس میں جو عدد کی قید لگائی گئی ہے، عدد کی قید، وہ یہ بتانے کے لیے کہ ان ناموں کو کوئی یاد کر لے، ان ناموں کو شمار کرے، یاد کرے، اس کا معنی مفہوم سمجھے، اس کے لیے دخل الجنہ، اس کے لیے بات ہے. اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ حدیثیں ذکر کی جو ہم نے گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے سنا دی ہیں. ساتھ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک قرآن مجید سے اس کے لیے ایک مثال دی جو بڑی عمدہ مثال ہے. سورۃ المدثر ہے، سورۃ المدثر میں جہنم میں جو ملائکہ کفار کو جو سزا دیں گے، خاص کر ایک پس منظر میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ علیہ 19، اس میں ملائکہ کی عدد کو کتنی بتائی گئی؟ علیہ 19، یعنی 19 والی بات. جب ان لوگوں نے اسے مذاق میں لیا کہ 19 ہی ہیں، سورۃ المدثر کی اس آیت کریمہ کی بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے کہا وما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی اصل میں اللہ کے کتنے فرشتے ہو تو اللہ ہی کو معلوم، لیکن ان میں سے علیہ 19، اس میں سے 19 فرشتے وہاں ہوں گے.
علیہ 19 تو علیہ 19 جب کہیں گے تو کیا 19 ہی فرشتے ہیں؟ جب انہوں نے اسے ہلکا لیا، اس کو کہا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، اس کے بعد والی آیت کریمہ میں، اس کے بعد والی آیت کریمہ تھوڑی طویل ہے، اس کا آخری حصہ وما یعلم جنود ربک الا هو، تو بالکل یہ بھی ہے ایسے ہی کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہی ہیں، نہیں دیگر حدیثوں کو سامنے رکھیں جو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہ حدیث ہے، حدیث عائشہ ہے، جو بھی حدیث میں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ رکھی ہیں، بابا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ وہ 10 ضرور سنیں، تبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. تو یہ اس سلسلے میں بات بالکل واضح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ہے جو بہت ہی اہم ہے سمجھنے کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جلد نمبر ہے 22 اور اس کی صفحہ نمبر 482. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہی ہیں، اللہ کے 99 نام ہی ہیں، ایسی صورت میں وَهَذَا الْقَائِلُ الَّذِي حَصَرَ أَسْمَاءَ اللَّهِ فِي 99 لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِخْرَاجُهَا مِنَ الْقُرْآنِ، اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں تو قرآن سے تو 99 نام نہیں نکال سکتا، کیونکہ اللہ کے 99 نام قرآن میں نہیں ہے، اس سے کم ہے، کم و بیش 86 کچھ نام ہے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں صرف. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں تو قرآن مجید سے تو سارے نام نہیں نکال سکتا وہ. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَى تَعْيِينِهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ هِيَ الَّتِي يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى تَمْيِيزِ الْمَأْمُورِ مِنَ الْمَحْظُورِ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں تو قرآن مجید میں تو سارے نام نہیں ہیں نا، 86 نام کے آس پاس ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ شرط لگا دے کہ اللہ نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں سے دعا کرو، اور صرف اتنے ہی ناموں سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اس سے زیادہ نام نہیں ہوں گے، تو پھر لازم کرنا پڑے گا انہی ناموں سے دعا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں. اور اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں اور حدیث میں جتنے اللہ کے نام ہیں وَإِنْ قِيلَ لَا تَدْعُوا إِلَّا بِسْمٍ لَهُ ذِكْرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اگر کہتا ہے کہ نہیں صرف قرآن سے نہیں، قرآن اور حدیث میں جتنے اللہ کے نام ہیں ان سے دعا کی جائے، قیل تو ان سے ایک بات کہی جائے گی هذا اکثر من 99، وہ تو 99 سے زیادہ ہیں، تو پھر آپ کی بات باطل ٹھہری. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام نہیں ہیں، ہاں 99 ناموں سے دعا کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس کو یاد کرنا وغیرہ وغیرہ جو میں نے شروع سے کہتے آ رہا ہوں، لیکن 99 ہی نام ہیں ایسا نہیں ہے. ایک اور میں آپ کو قول بتا دیتا ہوں تاکہ بات، کیونکہ یہ بات بہت رائج ہے، بہت رائج ہے، اور چونکہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں ہمارے درس میں یا جو لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں، جتنا مجھے اندازہ ہے تھوڑا باشعور لوگ سنتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ جو انشاءاللہ اچھے انداز سے بات پہنچائیں گے، کسی کو سمجھائیں گے. ایک اور قول آخر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے، کتاب التوحید، سب سے آخری کتاب. شیخ ابن عثیمین نے صحیح بخاری کی مکمل شرح بھی کی ہے، اور یہ کتاب التوحید کی شرح جو مستقل الگ ہے. یہ جو کتاب التوحید ہے صحیح بخاری کی شرح کی ابن عثیمین نے رحمہ اللہ، وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب ہی یہ قائم کیا کہ باب کیا قائم کیا، باب ان للہ 100 اسم الا واحدہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 کو ایک کم. اب یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، بات ہو گئی نا، 100 الا واحدا، 100 کو ایک کم سوائے ایک کم. یہ اسلوب کیوں اختیار کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا آپ علیہ السلام ایک تو ایک معلم ہے، ایک نبی ہے، اور بات اللہ کے تعارف کی ہے، تو کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو سمجھنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں. اس لیے اس بات کی جتنی وضاحت ہو سکتی ہے، ایک تو بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ بات کو پہلے مجمل بیان کریں، بعد میں اسی کی تفصیل بیان کریں، تو اس کو کھول کھول کے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا تاکہ بات جو ہے لکھت میں آئے، بولنے میں آئے، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ ہو. 99 تو 99 یہ بات بتانے کے لیے یہ امام خطابی نے کہا رحمہ اللہ. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ ان اسماء اللہ محصورہ فی 99، کہ 99 کے عدد میں اللہ کے نام محصور ہیں، یعنی اسی میں اتنے ہی ہیں. کہا کہ نہیں، راجح بات یہ نہیں ہے. یہ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ ولیکن سبق لنا ان القول الراجح انها غیر محصورہ،
اللہ کے نام 99 سے زیادہ ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے حدیث ابن مسعود جو گزشتہ ہفتہ میں نے سنایا تھا اس کو یہاں پر ذکر کیا آپ نے. اس کے بعد ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يُحَاطَ بِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلِذَلِكَ لَوْ تَأَمَّلْتَ أَسْمَاءَ اللَّهِ الْحُسْنَى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَوَجَدْتَهَا تَزِيدُ عَلَىٰ 99 اسْمًا. جس کو بھی ہلکی پھلکی عبارت آتی ہے وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نام اپنے پاس خاص رکھے ہیں، اپنے پاس مخفی رکھے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے علم ہی میں ہے، تو پھر مخلوق کیسے وہاں سے نکال سکتی ہے وہ ناموں کو؟ ناممکن سی بات ہے. اور پھر کتاب و سنت میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے زیادہ ہیں جو احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں. ایسے میں اس حدیث کا وہ معنی مفہوم لیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں. اسی لیے ابن عثیمین نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی رحمہ اللہ کہ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْبُخَارِي رحمہ اللہ قولا مرجوحا، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب میں یہ بات کہنا کہ باب ان للہ 100 اسم الا واحدہ، کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں. باب سے جو بات واضح ہو رہی ہے یہ بات جو ہے مطلب مرجوح ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام اس سے بھی زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے، انشاءاللہ سب کو واضح ہے نا. آخر میں ایک بات تاکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے، عامت الناس کی ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ چند ایک اصحاب علم نے، جن میں سے خصوصی طور پر حافظ ابن حزم کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے حافظ ابن حزم کا نام آپ نے؟ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ معروف اندلس کے عالم دین ہیں. ان کی جو یہ کتاب ہے المحلہ 19 جلدوں میں میرے پاس ہے. اس میں شروع میں انہوں نے کتاب التوحید ہی سے آغاز کیا ہے. ابن حزم رحمہ اللہ معروف عالم دین، بڑے عالم دین، مشہور جلیل القدر عالم دین، دنیا مانتی ہے آپ کو، استدلال کرتی ہے آپ سے، استفادہ کرتی ہے آپ سے، استدلال کہہ رہا ہوں استفادہ کرتی ہے آپ سے، اور استفادے کو ضروری سمجھتی ہے. کوئی آپ کی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے. لیکن عقیدے کے باب میں آپ اشعری ہیں اور خالص اشعری ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر انہوں نے تعطیل سے کام لیا ہے. جہم الجہمیہ جن کو کہتے ہیں نا، وہ تک آپ کی عبارتوں میں یہ بات ملتی ہے. یہاں پر آپ نے ایک بات یہ کہہ دی بڑی دعوے کے ساتھ، بہت بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، جس پر ابن تیمیہ نے اور جو ہے ابن قیم نے خوب رد کیا ہے رحمہم اللہ اجمعین ان کی اس بات پر. انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہے نا، جو یہ حدیث مبارکہ ہے نا ان للہ 99 اسما، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، الاسماء الاسماء، کوئی بھی اسم ہوتا نا، کوئی بھی اسم اس پر الف لام ہوتا ہے معلوم، جیسے الحمد میں الف لام ہے نا، وہ جو اسم پر الف لام آتا ہے نا اس کی بھی متعدد معنی آتے ہیں. کبھی الف لام عہد کے لیے بولتے ہیں، جو پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے، پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی کتاب لے کر آؤ، کون سی کتاب دیں گے آپ؟ کون سی کتاب دیں گے آپ؟ نہیں معلوم ہے نا کون سی کتاب دیں گے، لیکن معلوم ہے کہ اس حصے میں، اس پیریڈ میں ایک خاص کتاب پڑھائی جاتی ہے، صحیح بخاری مثلا. جیسے استاد آئے وہ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے کتاب نکالو، کون سی دیں گے؟ صرف والی کتاب دیں گے، نحو پر دیں گے، فقہ پر دیں گے، تاریخ پر دیں گے، کون سی دیں گے؟ معلوم ہے اس پیریڈ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی، تو گویا کہ پہلے سے ذہنوں میں موجود ہے نا. تو وہ الف لام کون سا ہے وہ پہلے سے طے ہوتا. الف لام میم ذالک الکتاب، وہ الف لام بتا رہا ہے کہ وہ کون سی، وہ کیا مقصود ہے، معنی مفہوم وغیرہ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ابن حزم نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ عہد کے لیے، یعنی مخصوص نام ہے اسی سے بلاؤ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس پہ جو الف لام ہے کہا کہ وہ عہد کے لیے ہے، یعنی مخصوص نام کون سے؟ وہی جو قرآن اور حدیث میں کتنے، وہ 99 والے، اس سے زیادہ نہیں. یہ آپ نے کہہ دیا، ایک نتیجہ نکالا آپ نے. لیکن اس سے بڑی بات جو آپ نے کہہ دی وہ یہ، جو بڑی خطرناک بات ہے، وہ آپ نے یہ کہا اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے ان للہ 99 اسما، کہا کہ وقد صح انہا 99 اسما فقط، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں. ولا يحل لاحد ان يجيز ان يكون له اسم زائد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 99 سے زیادہ 100واں بھی نام اللہ کے لیے کہہ دے، ایک جائز نہیں اس کے لیے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 100 الا واحدہ، صرف 99 نام ہیں. اگر کوئی ایک نام کا اضافہ کرتا ہے تو وہ کہ 100 ہو جائیں گے، تو 100واں نام اللہ کے رسول پر جھوٹ ہو جائے گا وہ. بلکہ یہاں تک کہہ دیا ابن حزم نے ومن اجاز هذا فهو کافر، اگر کوئی 100واں نام اللہ کے لیے کہتے تو وہ کافر ہو جاتا ہے.
گویا کہ اس حدیث کو آپ نے 99 ہی مراد لے کر کے 100واں نام اللہ کے نام پر اضافہ کرنے کو الہاد کہہ دیا انہوں نے کہ وہ الہاد ہے. وہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. یہ بہت بڑی چوک ہوئی ہے حافظ بن حزم سے اس باب میں رحمہ اللہ عف اللہ عنہ. تو بہرحال آج کی بات بالکل واضح ہے، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے 99 ناموں کی فہرست بیان کی گئی ہے، اور وہی لوگ مصحف کے شروع میں بھی ہوتا ہے، وہی لوگ گنگناتے بھی ہیں. وہ ایسا بہت کچھ ملے گا آپ کو. اس حدیث کی صحت سے متعلق اور اس سے جڑے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے درس میں رکھوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.